علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید سلسلے ولیوں کے سلطان میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے بعد 11ویں شریف کے خصوصی سلسلوں میں سے یہ سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ سلسلہ موضوع کیا گیا ہے۔ اس میں الحمدللہ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ غوث پاک کی مبارک سیرت کو بیان کریں، اور بیان تو کیا کریں، کچھ اپنی اصلاح کے لیے اس میں سے سامان نکالیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اعمال کی درستی کے لیے کچھ سامان یہاں سے حاصل کریں، اور ضمناً آپ کے ثنا خوانوں میں، آپ کی نعت بولنے والوں میں، آپ کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی نام پڑ جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد۔ غوث پاک سے نسبت رکھنے والے اگر یوں کہا جائے کہ بلا مبالغہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ ہوں گے جو کہ اب تک جو اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، تو غلط نہیں ہوگا کہ غوث پاک کا سلسلہ عالیہ جو ہے یہ کافی پرانا ہے، اور دنیا جہاں کے لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے آئے اور اپنی زندگی کو گزارتے گئے، اور آج بھی سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، اور الحمدللہ ہم بھی قادری ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاک و ہند کا، بلکہ دنیا بھر میں آپ کو قادری سلسلے سے وابستگان ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے منسوبین کو اتنی بڑی تعداد میں پیدا فرمایا، جنہوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ذریعے سے دین اسلام میں اور پختہ ہوئے، اعمال میں اور درستی لائے، اور غوث پاک کی نسبت کو لے کر اس دنیا سے گئے۔ یقیناً غوث پاک کی نسبت رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑے اچھے انجام کی طرف اور بہت اچھے یوں سمجھ لیجئے کہ اختتام کی طرف بندے کی زندگی کو یہ لے کر جاتا ہے۔ موت کے وقت کی بشارتیں ہیں، مرنے کے بعد قبر کی بشارتیں ہیں، دنیا میں بہت ساری بلائیں غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وابستگان غوث اعظم آپ کی نسبت کے فوائد کو ملاحظہ کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ غوث پاک سے نسبت کے کیا فائدے ہیں، اس کے حوالے سے غوث پاک نے خود کیا بیان فرمایا، بزرگوں نے کیا بیان فرمایا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا، منقبت غوث پاک بھی سنیں گے، بغدادی کسوٹی بھی کریں گے، ایک فرمان غوث پاک بھی روزانہ کی طرح بیان کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت نہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ ناظرین حاضرین سب نیت فرمائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، علم سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی تشریف فرما ہیں، ہمارے محمود مدنی بھائی، ہمارے عمران مدنی بھائی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل بھائی، ہمارے اور بھی مبلغین اسلامی بھائی تشریف لائیں گے، ہمارے نعت خواہ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کو منور کرتے ہیں، اور سلسلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم،
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وقت ہوا ہے 12:12، بڑا پیارا وقت ہے. 12ویں والے کی آئیے شان میں کچھ اشعار بھی سنتے ہیں. ہمارے سلسلے میں روزانہ نعت رسول مقبول شامل کی جاتی ہے، شروع میں بھی اور درمیان میں بھی ہم آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے موضوع کے حوالے سے، تو ضرور مدنی چینل کے نمبرز پر رابطہ کیجئے. نمبرز آپ کی اسکرین پر چلیں گے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً کالز بھی لیتے رہیں گے، لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا
بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے گدا آخر سائل تو پرانا ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت یوں تو ہر عاشق رسول کو ہے، ہر مسلمان کو ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نسبت اور عقیدت کی نسبت تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن ایک نسبت ہے آپ سے ارادت کی، آپ سے بیعت کی جو نسبت ہے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، اور بلکہ نسبت چیز ہی ایسی ہے کہ جو اگر اچھی نسبت ہو تو بندے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے۔ بڑا اردو کا مشہور محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا کہلاتا ہے، بروں کے ساتھ رہنے والا برا کہلاتا ہے، اور بعض اوقات خود بھی برا ہو جاتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں کے میوزیم جو ہیں وہ نسبت کی اہمیت کی جو صدا ہے وہ بلند آواز سے دے رہے ہیں۔ دنیا جہاں میں آپ دیکھیں کس شہر اور کس ملک میں میوزیم نہیں ہے۔ میوزیم کیا ہوتا ہے؟
میوزیم میں بڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑوں کے استعمال کرنے والے پیالے، ان کی پلیٹ، ان کے کپڑے، ان کے جبے، ان کے امامے، ان کی تلواریں، ان کے گھریلو دیگر معاملات جو ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ فلاں ہستی، فلاں شخصیت اس چیز کو استعمال کرتی تھی، یہ کپڑا پہنتی تھی، یہ کتاب اس کی تھی، یہ قلم اس کا تھا، یہ تلوار اس کی تھی۔ یہ تلوار تو بظاہر ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، قلم ایک بظاہر لکھنے کا آلہ ہے، کتاب ایک صفحہ ہے، صفحات پر مشتمل ایک چیز ہے، کپڑے عام سے دھاگوں پر مشتمل ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی بڑے آدمی سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز میوزیم میں رکھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی خاص بات بظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے سے نسبت ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ کے ولی سے نسبت ہو جاتی ہے، تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے ہیں۔ اور گویا یہی بات جو ہے وہ ہر عقل مند کے لیے نسبت کی اہمیت سمجھنے کو کافی ہے۔ دنیا کا ایک زبردست میوزیم ہے جو ترکی میں واقع ہے، توپ کاپی میوزیم۔ دنیا جہاں کے بڑے حضرات اور بالخصوص خلفائے راشدین کے استعمال شدہ اشیاء اور متبرک جو تبرکات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا گیا وہ پاک مصحف شریف، وہ قرآن شریف جو آپ وقت شہادت بھی اس سے دیکھ کر تلاوت قرآن فرما رہے تھے، وہ قرآن پاک دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اور دیگر تبرکات کو دیکھنے کے لیے لوگ طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی ٹکٹس خرچ کرتے ہیں اور جا کر صرف اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی اہمیت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑے لوگوں کی استعمالی اشیاء اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی عزت اور احترام ڈال دیا کرتا ہے۔ تو جب نسبت کسی اچھے سے ہو جاتی ہے تو بندے کو بڑے فوائد ملتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا بظاہر تو ایک کتا تھا، عام سے اور بھی کتے ہوتے ہیں، لوگ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی جھاڑتا ہے، کوئی پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو اصحاب کہف کا کتا ہو گیا، جو 7 نیک حضرات کا کتا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے جنتی قرار دیا گیا۔ وہ بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو جنتی فرما دیا کیونکہ وہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا ہو گیا۔ کتنی عظیم بات ہے یہ کہ جب ایک جانور کو نسبت کا فائدہ مل سکتا ہے تو ایک جیتا جاگتا مسلمان اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا وہ نسبت سے کیوں فائدہ نہ حاصل کرے گا؟ تو غوث پاک سے نسبت کی بڑی بہاریں ہیں اور آج انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنیں گے۔ خود غوث پاک کے ایسے فرامین ہیں کہ آپ سے نسبت رکھنے والا جو ہے وہ جھوم جائے اور مدینہ مدینہ کرنے لگے کہ یار غوث پاک سے نسبت سے مجھے اتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ سنیں گے، آپ کالز بھی کرتے رہیے، اپنی کالز ریکارڈ کرواتے رہیے، انشاءاللہ ہم کچھ دیر بعد کالز بھی لیں گے۔ نسبت کی کچھ مزید بہاریں، کچھ برکتیں آغاز میں بیان فرمائیں، پھر ہم غوث پاک سے نسبت کو مزید آگے جا کر بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں قرآن پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہماری وہ کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ جی، اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، واہ، کہ ہمیں دعا تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اچھا، اب وہ سیدھا رستہ کون سا؟ سیدھا رستہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ جو دوسرا صراط آیا نا اس میں، جی، تو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرا صراط پہلے صراط کا بدلے کل ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ عربی کی ایک ٹرمنالوجی ہے، بدلے کل۔ مراد کیا ہے کہ پہلے بھی ہوا کہ صراط الذین انعمت سے پہلے ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ اب اس صراط سے مراد کیا ہے؟ وہ صراط سے مراد ہے وہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ صراط مستقیم سارا کا سارا وہ ہے۔ بدلے کل کا مطلب کیا ہوا؟ سارا کا سارا وہ ہے جو نیک لوگوں کا رستہ ہے، جن پر انعام ہوا۔ اچھا، اب یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اب ان سے نسبت نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے رستے پر کیسے چلا جائے گا؟ کیا بات! یعنی دیکھیں، شیطان جو ہے اس کا قول قرآن پاک میں نقل کیا گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا کہ میں ضرور بنی آدم کے رستے پر بیٹھوں گا
تاکہ میں انہیں سیدھے رستے سے گمراہ کروں. صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. اب مفتی حامد خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، اب مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے رستے پر اس کی طرف پہنچنا چاہتی ہے، اس کے رستے میں ڈاکوؤں کا سردار ابلیس بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اب کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی حفاظت میں ہم وہ سفر کریں. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کی حفاظت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ان سے الگ ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کریں گے تو وہ ڈاکوؤں کا سردار جو اس رستے پر قرآن فرماتا ہے کہ لاقعودن لہم صراطک المستقیم، کہ میں ضرور اس رستے پر بیٹھوں گا اور انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. اب وہ صراط مستقیم سے جب گمراہ کرنے کے لیے اس رستے پر بیٹھا ہوا ہے تو جب ہم نیکوں کی نسبت میں نیکوں کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح رستے پر سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی والے ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، اس رستے پر ڈاکو نہیں آتا. تو آپ جب کسی کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتے ہیں، آپ کسی بزرگ ہستی کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں، آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو حفاظت میں آ رہا ہے. اب جب ہم کسی کے رستے پر چلیں گے، کسی کی نسبت کے ساتھ چلیں گے، جو نیک لوگ ہیں جن کے رستے پر چلنے کا، جن کا رستہ ہی سارا ہدایت کا رستہ ہے، ان کے ساتھ لگ کر چلیں گے تو اس ہدایت والے رستے پر چلیں گے. اچھا، پھر قرآن پاک میں نسبت کے جو فضائل اور بھی بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ بیان کی گئی پارہ 27 میں سورۃ الطور میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے، پھر ان کی اولاد نے، ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اچھا، مفسر خزائن العرفان میں اس کی تفسیر میں جو ہے نا جو صاحب خزائن عرفان ہے، انہوں نے لکھا کہ اب وہ جو اولاد ہوگی اگرچہ ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہوگا، وہ زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن چونکہ ان کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی، ان کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی تو ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا جنت میں. یعنی ہیں بڑے چھوٹے، لیکن نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کو بڑوں سے ملا دے گا. جی، بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ چھوٹے اجر والوں کو بھی ملا دے گا. جی، چھوٹے اجر والوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا. یعنی آگے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کل امرئ بما کتب رہین، کہ ہر شخص جو ہے اس کو اس کے عمل کا ہی بدلہ ملے گا. بما کسب رہین، تو جو اس نے عمل کیا وہی بدلہ ملے گا، لیکن یہ جو ملانا ہے یہ رب عز و جل کے فضل سے ہے. واہ، یعنی یہ فضل سے ہے، ان کے ساتھ نسبت کا یہ فضل رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا کہ اگرچہ ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا لیکن ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا. تو فضل بھائی سے کچھ قرآن پاک سے مدنی پھول لیتے ہیں. قرآن پاک میں نسبت کی اور کچھ بہاریں اگر نظر آتی ہیں یقیناً ہمیں ملتی ہیں، جی آپ بھی بیان فرمائیں. بڑی مشہور و معروف جگہ مکۃ المکرمہ، مطاف کا حصہ کعبۃ اللہ شریف، اور وہاں پر بڑا ایک مقدس پتھر پڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم. واہ، دنیا کے اندر پتھر بہت سارے ہیں، مگر جس نبی کے پیر اس پر لگ گئے تو تا قیامت مسلمانوں کی نماز کی جگہ بن گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وجہ یہی بنی کہ یہاں پر اس پتھر کو ایک نبی سے نسبت حاصل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ کا حکم فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ، کھڑے رہنے کی جگہ بناؤ. اچھا، اب اس کے تحت مفتی صاحب نے بڑی زبردست ایک 4-5 لائنیں ہیں، مگر بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے، کہ بعض لوگ جو اس کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ نسبت سے ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں باہر ہو جائیں گے، نہیں، نسبت سے وہ آدمی دائرے کے اندر ہی رہتا ہے، جس کو اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا. چونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرتی بلکہ اور کامل بنا دیتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا کیا حال ہوگا؟ واہ، حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ تو اس سے تبرکات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ میں قرآن پاک کی آیتیں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک اور نسبت کے حوالے سے دیکھا تو پتہ چلا کہ بڑا ہی مشہور مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ فرمایا مہینے تو 12 ہیں مگر قرآن کو جو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، یہ رمضان کو جو شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی نسبت سے حاصل ہو گیا کہ اس کے روزے فرض قرار دیے گئے، اس میں یوں سمجھے کہ اجر و ثواب اتنا یہ بڑھا دیا گیا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت یوں سمجھو کہ اس کی شرف والی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو راتیں ساری ہیں مگر جس رات حضور علیہ السلام معراج کو گئے تو وہ نسبت والی ہو گئی۔ محرابیں ساری ہیں، جس محراب کو ایک اللہ کی ولی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوئی تو محراب مریم ہو گئی، قرآن پاک میں تذکرہ آ گیا۔ اور یوں اگر آپ دیکھیں گنبد تو سارے ہیں مگر جو سبز گنبد ہے اس کے عالم کیا کہنا ہے کہ اس سے سرکار علیہ السلام سے نسبت ہے۔ ماشاءاللہ، دو پیرالل چیزیں لے کے چل رہے ہیں، ایک ہے بزرگوں سے، اللہ کے نیک لوگوں سے نسبت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ جو چیزیں ہیں نہیں ان وہ کی ان نسبت، چیزوں کو بھی تو بزرگوں سے نسبت ہوئی تو بزرگوں وہ کو چیزیں نسبت، ایسی ہو گئی نا، چیزیں ایسی جب ہو گئی۔ چیزوں کو یہ رتبہ مل سکتا ہے تو بندے کو کیوں نہیں ملے گا؟ یعنی بزرگوں سے ایک طرح کی نسبت جو ہے ان چیزوں کو حاصل ہوئی تو وہ بھی ایسی ہوگی، تو انسان کی نسبت ہوگی تو وہ کیسا بنے گا؟ آج تو انشاءاللہ کچھ ہم منہ مبارک شریف کے حوالے سے بھی اگر بیان کریں تو اور لوگوں کے لیے مفید ہوگا، ناظرین کے لیے، کہ منہ مبارک شریف کی زیارتوں کا سلسلہ بھی عوام و خواص میں جاری رہتا ہے ان دنوں میں، 12ویں شریف اور 11ویں شریف کے مہینے میں، تو یہ بھی ہم کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے، لیکن پہلے کچھ کالز کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ کالز دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ بہت بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے، اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ اشفاق بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے میں بھی عبدالحبیب بھائی کو ویڈیو کے ذریعے لائیو لیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ منقبت سنا دیں۔ امداد کم از رنج غم آزاد کم، کر دین و دنیا شاد کم، یا غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہم سب لے کر آئیں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور محمود بھائی یہ جو انہوں نے پڑھا فارسی کا جو ربائی ہے، جو مصرع شعر ہے، یہ امداد کن امداد کن، اس کو ذرا صحیح کر کے پڑھ کے امداد کن از بندے، امداد کن ہے نا، کاف نون، تو یہ میں چاہ رہا ہوں ذرا بغیر طرز کے ایک بار صحیح سے پڑھ دیں آپ۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب آپ نے طرز میں پڑھ ہی دیا تھا تو پڑھ ہی دیں گے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد اس میں یہ بھی ہے نا دستگیر، ہاں جی، میرے علیہ سنت نے کئی دفعہ اصلاح فرمائی ہے، دستگیر، اچھا دستگیر نہیں، دستگیر نہیں ہے، یہ بھی جزاک اللہ، دستگیر، تا پر سکون ہے۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیبہ تاری اٹی کے شیب ریشہ سے بات کر رہی ہوں۔ اشفاق بھائی میں نے ایک ڈانس سنا دی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے۔ اگلی کال۔ محمد
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، مرحبا، ماشاء اللہ. ایک بار پھر فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے سلطان، سبحان اللہ، اور ان سے نسبت کا ذکر. میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ عرض کر سکتا ہوں، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لا جیا غوث اعظم، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا. ماشاءاللہ آپ کے جذبات. مرحبا. اگلی کال دیجیے. اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو منقبت ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس کے چند اشعار سنا دیجئے، اور اگر ہو سکے تو ان کی کچھ تھوڑی سی تشریح بھی کر دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا مقام زیادہ افضل ہے یا کلندر کا؟ ذرا تفصیلی رہنمائی فرمائیے گا. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ غوث اعظم حضرت پیران پیر کے جو کرامات ہیں ان میں ایک قابل غور کرامات وہ ہے جو انہوں نے 11 سال بعد وہ کشتی بھارتیوں کے ساتھ نکالی تھی. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مفروضہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اس بارے میں میری کچھ رہنمائی ہو سکے. جی اگلی کال دیجیے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام جمی اطاری ہے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا مرید ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جی، غوث اعظم سے مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا، بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ داروغہ جہنم نے مجھے یہ بتایا. اس طرح کا مفہوم ملتا ہے آپ کے فرمان کا کہ داروغہ جہنم نے بتایا کہ آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں ہوگا. بالکل اس طرح کے فرامین ملتے ہیں. یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء، مفسرین، اولیاء گزرے، یہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضرور کرتے تھے. بیعت ہونا یہ بھی ایک نسبت ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا یہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن پاک کی بڑی زبردست تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، اور بہت بڑے محدث ہیں. جی، تو آپ نے حضرت سیدہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. اور جب آپ کا وقت انتقال اور نزا کی کیفیت طاری ہوئی، شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس پر کوئی دلیل دو. چنانچہ آپ نے دلیل دی. اب شیطان یہ بھی چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اور اس کا بھی یعنی اس نے اپنے زوم فاسد میں، اپنے باطل علم میں اس دلیل کو ختم کر دیا، اس کا جواب دے دیا. آپ نے دوسری دی، اس نے اس کو بھی توڑ ڈالا. تیسری دی، اس کا بھی جواب دے دیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلائل قائم فرمائے. سب سے پہلے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کے مسلمانوں کو کچھ نوحہ ہوا ہے؟ ضروری عقائد اور مسائل سے بھی وہ نابلد ہیں، اور بحث و مباحثہ کریں گے بہت بڑی بڑی دیگر باتوں کے حوالے سے. اب آپ حیران و پریشان کہ کیا میرا انتقال ایمان پر نہیں ہوگا؟ ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور سارا یہ معاملہ ملاحظہ کر رہے تھے. جیسے ہی ان کی دلیلیں ختم ہوئیں، آپ نے پانی کا ایک چلو اٹھایا اور ہاتھ سے اسے پھینکا. آپ کا ہاتھ سے یہاں پھینکنا تھا، وہ پانی آپ کے چہرے اقدس پر پڑا، اور یہ آواز آئی کہ فخر الدین اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو اتنے بڑے بڑے یعنی محدث ہیں، مفسر ہیں، پھر بھی وہ نسبت بزرگوں سے رکھ رہے ہیں. اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، وقت نزا بھی آسانی ملتی ہے. ابھی آج ہی ہمارے اسلامی بھائی عبید بھائی حبیب مسجد کے ذیل نگران، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ کل یہ تھوڑی کانشیس میں آئیں، تھوڑا سا ہوش کے اندر آئیں. تو ہم نے سب گھر والے جہاں ملے وہیں پر انہوں نے توبہ کی، سارا معاملہ کیا، تجدید ایمان کیا، اور اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد یہ حالت ایسی ہو گئی، اور پھر آج صبح جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرید
توبہ इंशाअल्लाह ताला तौबा के बगैर नहीं नहीं मरेगा। मरेगा। मुझे इन्होंने बताया, मैंने भी उनसे ताज़ियत की, जी जी बताया कि जब सकरात तारी हुई मेरी वालिदा पर तो हम शजरा शरीफ पढ़ने लगे, जी जी तो शजरे के शेर पे पहुंचे, कादरी कर कादरियों में उठा। तो ये गौस पाक की निस्बत की बात हो रही थी और हमने देखा कि वो इंतकाल कर गए। तो ये भी गौस पाक की निस्बत की बरकत है, मौत आसान हो जाना, तौबा की तौफीक मिल जाना, ये आंखों देखी बात है जो आज वक़ूफ़ पज़ीर हुई। दामत बरकातुहुल आलिया के कितने मुरीद हैं जिनके वाक़यात जो हैं वो हमारी मजलिस ने शाया किए हैं, अल-मदीनतुल इल्मिया ने, शुबा मेरे सुन्नत ने, कि वो ख़ास निस्बत के ताल्लुक़ से मुरीद हुए वो लोग और उनकी जो वफ़ात हुई फिर वो कैसी हुई, तो वो 7वां हिस्सा ने शाया किया है जिसमें निस्बत की बहारें ही बयान की हैं। तो उन सब में कि वो लोग पहले मुरीद नहीं थे, मुरीद हुए, फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हुई, फिर जो अमीरुल सुन्नत की उनको बरकत हासिल हुई कि उन सब की मौत जो है, मौत का वक्त जो है वो ऐसा यानी गुजरा कि बंदे को रश्क आए कि काश सब की ऐसी मौत हो। इमरान भाई क्या बयान फरमाएंगे? पहले तो निस्बत के कुछ फ़वाइद आप भी बयान फरमाएं, फिर गौसे पाक से निस्बत के फ़ायदे। निस्बत के हवाले से तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू हो चुकी है। आखिर में एक चीज़ ये ज़िक्र करूँगा निस्बत के हवाले से कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब हजर अस्वद के पास जाते हैं, उसको बोसा देने लगते हैं, तो उस वक्त आपका एक तारीख़ी आपका फरमान, आपका कौल जो है किताबों में मौजूद है। आज उसको पढ़ें तो निस्बत की बहारें वहाँ से भी हमें नज़र आती हैं। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया था हजर अस्वद को मुखातब करके कि तू एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। क्या बात। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और वो भी जब हजर अस्वद है, वो भी जो पत्थर जन्नत से आया है, उसको भी जब चूमने लगते हैं तो वहाँ भी उनके पेश नज़र जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत हुआ करती है। तो आज हम भी अगर निस्बतों को अपने पेश नज़र रखें तो बहुत ज़्यादा बरकतें जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम अगर अपनी ज़िंदगी में मामूल की ज़िंदगी के अंदर भी अगर निस्बतों को थोड़ा सा गौर करें तो बखूबी वाज़े अंदाज में निस्बत को समझ सकते हैं। आज आप देखते हैं कि मार्बल मस्जिदों में लगा होता है, टाइलें मसाजिद के अंदर लगी होती हैं। वो टाइल जब मस्जिद में लगी तो उसको मस्जिद की निस्बत हासिल हुई। अब उसका मकाम व मर्तबा ये हो गया कि लोग अपना माथा उस पर टेकना, उसके ऊपर झुकना जो है अपने लिए सादत और फ़ख्र समझा करते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर इसी मार्बल को, इसी टाइल को अगर वाशरूम में लगा दिया जाता तो वहाँ पर माथा टेकना तो क्या कोई नंगे पाँव जाना पसंद नहीं करता है, तो वही मार्बल। जी जी, मेरी मर्जी है कि मैं चाहे मस्जिद में लगा दूं या वहाँ से लगाने से पहले मैं जो है उसको वाशरूम में लगा दूं। सही फरमा। लेकिन जहाँ पर उसका नसीब था, जहाँ पर वो लग गई, वो निस्बत की वजह से एक मस्जिद की निस्बत मिली तो ऐसा रुतबा मिल गया कि लोग उस पर सजदा करने को शरफ समझते हैं और सादत समझा करते हैं। और एक वो जगह है वाशरूम में लगी, अगरचे वो मस्जिद का ही वाशरूम हो, लोग नंगे पाँव वहाँ जाना पसंद नहीं करते। घर का वाशरूम हो, लोग अपने नंगे पाँव वहाँ जाना पसंद नहीं करते। किस वजह से? निस्बत की वजह से कि वहाँ जो है गंदगी की वजह है और निस्बत उसको उसकी हासिल है, इसलिए पसंद नहीं किया करते। इसी तरह ये देखें जो कुर्बानी का जानवर है जी, इसको अल्लाह की निशानी कहा गया, शाइरुल्लाह। ऐसा ही, अगरचे वो आम जानवर है, ठीक है ना, लेकिन वो जब कुर्बानी का जानवर हो जाता है, जब उस पर नियत कर ली जाती है कि इससे अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ तक़र्रुब हासिल करना है, कुर्बत हासिल करनी है, कुर्बानी की नियत हो जाती है, तो उसे अब उसकी ताज़ीम बाइस सवाब बन जाती है, उसे खिलाना बाइस सवाब बन जाता है, उसको अच्छी तरह बिठाना, उसकी खिदमत करना ये कार्य सवाब हो जाता है। हालांकि आम सा वो पहले जानवर था, पहले वो इधर उधर घूमता था, कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब बकरीद के दिन आते हैं हम देखते हैं उन जानवरों की ऐसी खिदमतें हो रही होती हैं क्योंकि वो अल्लाह की निशानी बन गई है, उसके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाता है। तो जब जानवरों को निस्बत के फ़ायदे हासिल हो रहे हैं तो इंसान को क्यों नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल, निस्बत के फ़वाइद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। हमें अपनी निस्बत को इस्तवार करना चाहिए, अल्लाह के किसी वली के साथ निस्बत को कायम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अल्लाह वालों से निस्बत को कायम किया जाता है तो बहुत सारी मुसीबतें वैसे ही टल जाया करती हैं, बहुत सारे मसाइब व आलाम से नजात वैसे ही मिल जाया करती है। इसकी तारीख़ जो है, तारीख़ के अंदर इसके शवाहिद और वाक़यात जो है वो मिला करते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन के हवाले से जैसे बात की गई कि गौसे पाक का मुरीद बनने का फ़ायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है
کہ سلسلہ قادریہ یہ تمام سلاسل سے افضل ہے۔ اچھا، اگر کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے، آپ کا مرید بن جاتا ہے، تو اس کو ایک شرف تو یہ مل جاتا ہے کہ وہ تمام سلاسل سے افضل سلسلے میں داخل ہو کر اپنے مرتبے کو بلند و بالا کر لیتا ہے، افضل سلسلے میں وہ مرید ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مریدین کو دیکھا جائے تو کتابوں میں لکھا ہے جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے مریدین بھی جو ہیں وہ تمام اولیاء کے مریدین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بننے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ افضل مریدین میں اس بندے کا شمار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ دور ایسا چل رہا ہے، جنات آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، آفات آ جاتی ہیں، بلاؤں کا فتنوں کا سامنا جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہاں ایک بندہ جو ہے آپ کا مرید جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی آفات و بلاؤں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اصفہان کا وہ رہنے والا ہوتا ہے، اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ میرے بیوی کو اس طرح کے معاملات ہیں اور اس کی جو ہے وہ مرگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کا کوئی حل جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب اس کو مرگی کا وقت آئے تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا کہ تم کو عبد القادر جو بغداد میں رہتا ہے اس کا پیغام ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دراصل یہ سراندیب کا ایک جن ہے جو کہ مرگی کی صورت میں حاضر ہوا کرتا ہے۔ اچھا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنی بات سن کر جو ہے چلا جاتا ہوں واپس، اور اب جب میری بیوی کو مرگی کا وقت آتا ہے تو میں اپنی بیوی کے کان میں، اپنی زوجہ کے کان میں یہی بات جو غوث پاک نے ارشاد فرمائی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب یہ بات کہتا ہوں تو فوراً نارمل حالت ہو جاتی ہے زوجہ کی، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی حکایت کو روایت کرنے والے راوی کی بات کا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کا یہ مسئلہ لے کر آیا تھا، ہم اس کو بعد میں تلاشتے رہے، پوچھے تو صحیح کہ یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، پریشانی دور ہوئی یا نہ ہوئی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال کے بعد اس شخص سے ملاقات ہوئی اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کوئی افاقہ ہوا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کو اس کے کان میں کہا تھا، اللہ کا فضل ہے آج تک دوبارہ مرگی ظاہر نہیں۔ اور یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے بغداد میں تھے تو کتابوں میں غوث پاک کی سیرت میں لکھا ہے کہ 40 سال تک بغداد میں مرگی کا مرض نہیں تھا، یہ آپ ہی کی برکت ہے۔ اسی طرح جنات کے حوالے سے آج کل جو دورہ ہے، وہ جو جعلی بابا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈبہ پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو کسی جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ غوث پاک سے دامن سے وابستہ ہونے کا فائدہ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مرید آپ بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ روحانیت کیسے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ کا جو ہے وہ واز بھی سنا کرتے تھے، اور آپ کے مریدین میں غوث پاک کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں جنات بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ اگر میں یہاں پر غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت اب تو ہونی چاہیے۔ ہم سن لیں اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک فرمان سن لیں کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے یا ارادت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ علیہ رحمت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے کا جو فرمایا، سب سے پہلے فرمایا مرید ہونا سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو سنت ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے بھی دہرائی، وہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کے تحت جو اپنے ہیں صاحب تفسیر عزیزی
علیہ رحمہ، تو انہوں نے لکھا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو نسبت کو قائم کر لیتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اگر وہ صاحب نظر ہے تو وہ فائدے اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو نزعہ قبر اور حشر میں اس کے فائدے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو یوں بیعت ہونا، مرید ہونا، کسی سے تحصیل کرنا، تحصیل علم کرنا، تو یہ ساری چیزیں، اور نسبت جوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنا ہے، گویا کہ وہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. مرید جو آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کو بھی انڈائریکٹلی دوسرے الفاظ میں مرید ہونا یعنی نسبت جوڑنا، یعنی وہی نا، یہ سوال انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان سے نسبت کے فائدے کیا ہوں گے یا مرید ہونے کے فائدے کیا ہوں، تو یہ نہیں، حضور سے اتصال ہے یہ ڈائریکٹلی، اور فرمایا کہ یہ سنت ہے. چند اشعار کی فرمائش بھی تھی اور موضوع بھی چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اکثر مہم چلتی ہے حکومتوں کی طرف سے، آوارہ کتوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، زہر کھلایا جاتا ہے، انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے. وہ آوارہ کتے ہوتے ہیں. ایک کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جب پٹا پڑ جاتا ہے تو اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے ساتھ اس کا مالک چلتا ہے، اس کا مالک اسے کھلاتا ہے، اس کے لیے خریداری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ مالک کی بھی رکھوالی کرتا ہے اپنی جگہ پر. تو جو پٹے والا کتا ہوتا ہے نا، اس کی الگ ٹور ہوتی ہے، اور جو آوارہ کتا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کے غلام اور آپ سے نسبت رکھنے والے کو گویا اس طرح سمجھایا ہے کہ اے بندے، اپنے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈال لے، کہ جب یہ پٹا تیرے گلے میں آ جائے گا تو پھر یہ شیطان یوں تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، پھر تجھ سے ڈرے گا کہ اس کی یہ خود کچھ نہیں تو اس کا پیر کچھ ہے، اس کا جو مرشد ہے وہ کچھ ہے، اور انشاءاللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اے میرے آقا، اے میرے غوث پاک، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، آپ کی غلامی کا پٹا اسی طرح میرے گلے میں پڑا رہے. یہ غوث پاک سے محبت اعلیٰ حضرت کی بھی نظر آتی ہے. اتنے بڑے ولی ہیں خود، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی غوث پاک سے نسبت جوڑی ہوئی تھی،
اور بلا مبالغہ اعلیٰ حضرت پر جو عطائیں اور جو فیضان نظر آتا ہے اس میں سے فیضان غوث اعظم بھی یقیناً ہے. اسی لیے آپ جا بجا غوث پاک سے نسبت کی برکتیں بیان کرتے ہیں, آپ غوث پاک سے محبت بیان کرتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ہمارا موضوع بھی ہوگا کہ بزرگوں کی غوث پاک سے محبت کیسی رہی. آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک سے نسبت کے فائدے. غوث اعظم کی بڑی شان ہے, کچھ شان غوث اعظم بھی بیان فرمائیں فضل بھائی. شان غوث اعظم کے حوالے سے دو بڑے زبردست واقعات. اس میں پہلے عمران بھائی کی بات پر ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا نا کہ سارے سلسلوں میں اعلیٰ ترین سلسلہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ شعر فرمایا نا کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کیا بات ہے. یہ چاروں جگہ وہ ہے جہاں سے 4 مشہور سلسلے شروع ہوئے. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور سرکار غوث پاک چشتی نقش بندی سہر وردی جی ہر ایک تیری طرف مائل ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ماشاء اللہ. تو مفتی قاسم صاحب ایک مرتبہ 11ویں پچھلے سال ہی 11ویں شریف میں میرے گھر قدم رنجا فرمائے محفل میں. اچھا 11ویں کا دن تھا, مبارک جمعے کا دن تھا. نماز جمعہ کے بعد طے پایا کہ مختصر محفل اور نیاز کا اہتمام ہو. پھر یہی واقعات ہم نے ان سے سلسلے میں بھی سنے فیضان اسلام میں. اب وہ کچھ میں اس کا بزرگوں کے نام بھول رہا ہوں مگر وہ میں کچھ جو اصل مضمون ہے وہ عرض کرتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ابھی یہ ریاضت کی منازل طے کر رہے تھے. اس وقت پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے ہیں. آپ نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سوچا کہ چلو جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بزرگ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے. انہوں نے سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی طرف اشارہ کر کے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے. اچھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے تابع فرمان کہ کہا کہ باہر چلے جاؤ. وہ باہر چلے گئے. ٹھیک. دوبارہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں چلو مجھ سے کوئی کیا معاملہ ہوا ہوگا. نہیں میں تو دوبارہ جاتا ہوں, اقتصاب فیض کرتا ہوں. ناراض ہو کر گئے نہیں, دوبارہ آئے. اب جو پاس بیٹھنے والے مریدین نے دیکھا, کہا کہ حضرت نے ان کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا, تو اب دوسری مرتبہ حضرت کہیں تو چلو اس سے پہلے ان کو اٹھا کر جو ہے نا باہر بھیج دو. اچھا. تاکہ حضرت ناراض نہ ہو جائے. ابھی تو یہ کرنے لگے, انہیں اٹھا کر باہر بھیجنے لگے. تو اس بات چیت کے دوران وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہرو, کیا کر رہے ہو. اس کی حضور آپ نے انہیں باہر جانے کا کہا تھا, دوبارہ اندر آ گئے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے بولنے سے پہلے انہیں دوبارہ باہر نکال دیں. فرمایا میں نے اس لیے انہیں باہر نہیں نکالا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, بلکہ اس لیے باہر نکالا ہے کہ جب کسی کو باہر نکالا جاتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھے نہ دیکھے باہر نکالنے والے کو ضرور دیکھتا ہے کہ یار باہر کس کو نکالا گیا, تو وہ جو اس کی طرف ضرور جاتی ہے. فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ تم سب کی توجہ ان کی طرف جائے, کیونکہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر یہی شخص برسر عام کہے گا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کہا ان کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ معاملہ کیا. اور یہ بھی دکھا دیا ان بڑے حضرت نے کہ اتنے بڑے مرتبے پہ جانے والے کا انداز بھی دیکھ لو کہ یہ کیسا تابع ہے, کیسا عاجزی کرنے والا ہے, اور فرما بردار کیسا ہے, ادب کرنے والا ہے. وہ ایک طرح سے لوگوں کو بھی سکھا دیا. اچھا, اس سے متصل دوسرا واقعہ سنایا کہ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ ولایت کی اعلیٰ ترین منازل پہ جلوہ افروز ہیں. ایک مرتبہ آپ کے مریدین کا ایک قافلہ کہیں پر گیا کسی بزرگ کے پاس. انہوں نے یا ایک اور جیسے بزرگ تھے ان کے مریدین اور ان کے مریدین کہیں یہ ملے. اب وہ مریدین اپنے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم غوث اعظم اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین سے مل کر آئے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ غوث اعظم کا تذکرہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا, مگر اولیاء اللہ کی جو عالم روحانیت میں محفل سجتی ہے کبھی ان کو اس دروازے سے آتے جاتے نہیں دیکھا. اچھا. تو کیا وجہ ہے کہ جو ہے نا یہ وہاں تو نظر نہیں آتے. لگتا یہ کہ یہ زمین میں ان کا چرچا ہے, آسمانوں میں کوئی نام ان کا نہیں ہے, یا ولایت کی ان اعلیٰ منازل میں
ان اعلیٰ منازل کے اندر اور اس قرب خاص کے مقام پر وہ نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے مریدین کو یہاں سے بھیجا پیغام دے کر. وہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ ملاحظہ فرما رہے تھے. سبحان اللہ. آپ نے ایک خط کے ذریعے یا پیغام کے ذریعے اپنے مریدین اور خلافہ کو کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس مقام پر وہ تمہیں مل جائیں گے، یہ بھی بتا دیا. اچھا. اب جب وہاں پر یہ دونوں قافلوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب نے یہ کہا ہے اور غوث پاک نے جواب بھی دیا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جواب نکالا گیا تو وہ یہ تھا، ان حضرت کو مخاطب کر کے، ان بزرگ کو ان کا نام لے کر، کہ آپ جس دروازے سے اس عالم روحانیت کی محفل میں آنا جانا کرتے ہیں وہ عام ولیوں کا دروازہ ہے، اور میں جس سے آنا جانا کرتا ہوں وہ خاص ولیوں کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. وہ تو دروازہ ہی الگ ہے. اچھا. اس دروازے کو تو ابھی عام اولیاء نے دیکھا بھی نہیں ہے. اس دروازے سے آتا جاتا. اور کہا جب آپ پہلی مرتبہ اس محفل کے اندر تشریف لائے اور آپ کی جس خلعت ولایت کے ساتھ تاج پوشی کی گئی وہ خلعت میری ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آپ کے پاس آئی تھی. اللہ. اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام رضا عطا فرمایا تو اس مقام رضا پر جو آپ کو چادر ملی جس پر نور کے تاروں سے قل هو اللہ احد لکھا ہوا تھا، وہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ کر اس چادر کے اوپر لکھا اور وہ آپ کو بھیجی تھی. اللہ اکبر. یہ جواب سننا تھا کہ انہوں نے گردن جو ہے وہ سر خم تسلیم کر دی. کیا بات ہے. غوث پاک کیا بات ہے جی. ادب کے حوالے سے جو بات چلی ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی تعلیمات، آپ کے عمل سے ہمیں ادب سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. دور طالب علمی کا ایک واقعہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس کو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دور طالب علمی میں تھے، جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تو اس وقت میں ایک اللہ کے ولی کا نام بڑا مشہور تھا اور ان کی کرامت یہ مشہور تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی سامنے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ان کی زیارت کی تمنا پیدا ہوئی. آپ نے چاہا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 2 کلاس فیلوز کو ساتھ لے کر، 2 جو ہے ہم درجے والوں کو ساتھ لے کر ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب یہ جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو تھا ابن سقا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے اس ولی کے پاس، اپنا جو مشہور ہیں ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ تو بڑے مشہور یہ، لیکن میں ان سے ایک ایسا ان سے سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہ آئے گا معاذ اللہ. یعنی وہ امتحان لینے جاتا ہے کہ میں جا کر ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہ آئے گا. اصل میں یہ ابن سقا بہت بڑا عالم تھا، مناظر اسلام تھا، غیر مسلموں سے یہ مناظرے کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرماتا تھا. بہت بڑا اس کا نام تھا ابن سقا کا. لیکن پہلے ابھی تو دور طالب علمی کی یہ بات ہے. ہاں، دور طالب علمی کی بات ہے یہ، اور پھر بھی جو ہے علمی مقام اس کا بہت بلند و بالا تھا. کلاس میں بھی بڑا تھا یہ جی. تو مناظر تھا یہ. اور جاتے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو ارادہ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان سے سوال کروں گا اور ان کو جواب ہی نہ آئے گا. دوسرا شخص جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی چونکہ پڑھ رہا ہوں میں جا کے سوال کر لوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب ملتا ہے. اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کا امتحان لینے نہیں جا رہا، میں تو ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کتنی پیاری ان کی جو ہے وہ نیت ہوتی ہے. بہرحال جب ان کے مزار پر ان کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو کمرے میں جاتے ہیں، کمرہ خالی ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہیں تو حضرت سامنے موجود ہوتے ہیں. تو اب باری آتی ہے تینوں کی. تو اللہ کے جو وہ ولی ہوتے ہیں ابن سقا کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن سقا، تو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور معاذ اللہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا. اب تم بتاؤ کہ تمہارا سوال بھی میں بتا دوں یا تم سوال کرو گے جواب میں بتاؤں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سوال بھی آپ ہی بتا دیں. تو اللہ کے وہ ولی ان کو جو ہے اس کا سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کا جواب بھی اس کو بتا دیتے ہیں. ساتھ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سقا، آج تمہارا بڑا نام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں اپنے ٹانگوں کے نیچے، اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہوئے جایا کریں گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا.
عبداللہ کی باری آتی ہے، اس سے بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا بھی سوال جواب بتانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی دولت تمہارے پاس بہت زیادہ ہو جائے گی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آتی ہے تو آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک سے کہ تم جو ہے اللہ کے ولی کی نیت سے، اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت سے آئے تھے، کوئی غلط مطلب نہ تھا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم یہ اعلان کرو گے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں امام الاولیاء بنائے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ابن سقا جو مناظر اسلام تھا اس کا بہت برا انجام ہوا، وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، بہت لمبا یہ قصہ ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ولی نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ بلکہ ابن سقا جو ہے اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا، جی ہاں اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا لڑکی کے چکر میں، جی ہاں اسلام سے بھی وہ اس نے منہ موڑ لیا۔ اور وہی وقت آیا کہ چوراہے پر پڑا ہوتا تھا، لوگ اس کو ٹھڈے مار مار کے جا رہے ہوتے تھے، ایک وقت وہ تھا لوگ اس کا ہاتھ چومتے تھے، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا انجام یہ ہوا کہ آج کوئی اس کا پرسان حال اور نہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھیک مانگتا تھا آخری عمر میں لوگوں سے کہ مجھے کچھ دے دیا جائے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، ہاں عبداللہ کا بھی یہی ہوا۔ جی عبداللہ کا بھی یہی ہوا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آئی، میرے کانوں تک دولت ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ تو آج اگر غوث کی شان تو سب پر واضح ہے۔ غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو عالم میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ ادب واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھائی یہ متبرک ہے، منہ مبارک شریف کی زیارت ہو رہی ہے، یہ کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والی کتاب ہے، ان کا امامہ ہے، تو بعض اوقات لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی ویسے بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سید زادے ہیں، اب دل میں کچھ عجیب عجیب قسم کے وسوسے اور شیطان خیالات ڈالتا ہے اور چاہتا یہ کہ ہم ادب سے بے ادبی کی طرف چلے جائیں، اور اس کا نتیجہ بعض اوقات بہت برا ہوتا ہے۔ تو بے ادبی جو ہے نا وہ ہمیشہ بد نصیبی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ادب یہ بہت ضروری ہے، جو شریعت کے مطابق ادب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ادب والوں کے دامن کو ہمیں پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ غوث پاک سے نسبت کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کالز ایک بار پھر بڑی تعداد میں جمع ہو گئی ہیں، کچھ کالز ہم لیتے ہیں۔ سلسلے کے تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے حضور، اور ہماری 2 کلاموں کی فرمائش اگر پوری کر دی جائے، 2 شعر۔ ایک تو یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے میرا ولیوں کے امام، اور دوسرا یا غوث اعظم دستگیر، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں جوائنس برگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق انکل ماشاء اللہ سلسلہ سلطان اولیاء بہت ہی پیارا ہے۔ آج آپ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری سی کرامت سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ، کیا جذبہ ہے مدنی منوں کا، کرامت سننی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ بابا مجھے نا کراچی سے محمد نعیم قادری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے۔ آپ سے ایک سوال عرض یہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنے وصال کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائے۔ اگلی کال۔ یوسف پٹیل بانسی بات کر رہا ہوں، بہاری آگراٹا کالونی کراچی سے۔ جی سر، مجھے وہ کعبے کی گلی کی کتابیں کا منظر سنا دیجیے۔ اگلی کال۔ غلام یاسین اتاری ضلع لودھرا بٹھا امیر والا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نعت کی فرمائش ہے کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، سنا دیں انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میں محمد خان اتاری اٹلی شربیش سے بول رہا ہوں۔ اشفاق بھائی، غوث اعظم کے بچپن کے حوالے سے کوئی واقعات بتا دیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ محمد کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. برائے مہربانی میں یہ ایک شعر بولنا چاہتا ہوں کہ اس کی اگر ہو سکے تو تھوڑی سی وضاحت یا اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ سنا دیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ماشاءاللہ. ہے اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے عمران بھائی؟ ویسے سنا ہے کہ اگر شیر سامنے آ جائے تو غوث پاک کا نام لینے سے بلا ٹل جاتی ہے. یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح غوث پاک کے نام سے برکتیں ملتی ہیں. تو کیا بعید ہے اللہ کے ولیوں کے زیر تابع جو ہیں، زیر حکم جو ہے وہ جانور بھی ہوا کرتے ہیں. اسپیسیفکلی اس پر واقعہ بھی ہے. اچھا واقعہ ہے کہ ذہن میں نہیں ہے. اچھا کتا جو ہے نا وہ شیر کو چیر پھاڑ دیتا ہے. اچھا اس طرح کا واقعہ بھی ہے. کیا بات ہے. غوث پاک کے در کی. غوث پاک کا جو کتا ہوتا ہے وہ شیر سے بھی ڈرتا نہیں ہے. اس سے مراد یہی ہے اپنے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمیں ڈال لینا چاہیے. وہ ایک واقعے کے بارے میں پوچھا تھا کہ غوث پاک نے جو ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا، جی ایک بارات تھی، اس کے متعلق سوال کیا تھا سائل نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی رضویہ میں یہی سوال کیا گیا تھا. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں جواب یہ ارشاد فرمایا کہ نظر سے یہ روایت کہیں گزری تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے سارے کاموں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں ہے، لہٰذا اس کا انکار نہ کیا جائے. سبحان اللہ. کوئی بھی ناجائز کام، کوئی بھی خلاف شرع خلاف اسلام کام اس کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اس کا انکار نہ کیا جائے. ماشاءاللہ. اللہ نے کی آمد مرحبا. وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے امین بھائی. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اس میں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ڈوبے ہووں کو آپ نے نکالا، اب ہم گناہوں میں ڈوبے ہووں کو بچا لیجیے. ہاں، میرات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اس کی پوری تحقیق کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ کہاں کی بارات تھی اور کہاں ڈوبی، اور آج ان کا مزار بھی ہند کے اندر موجود ہے. اچھا، اور لوگوں کا جن کو نکالا تھا غوث پاک نے. جی جی. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ساری تفصیل اس کی جو ہے وہ میرات کے اندر لکھی ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر کہنا چاہ رہے ہیں محمود بھائی؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرآت میں جو لکھا ہے نا مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ نے، وہ شاہ دولہ جو ہیں گجرات میں جن کا مزار ہے، جی ہاں، گجرات پاکستان. اچھا. تو ان کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی جو ہے نا وہ کشتی کو نکالا تھا. تو یہ مطلب یہ میرات میں یہ موجود ہے. کیا بات. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبے تو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبے تو کو بچا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. تو کہا مگر یہ وہ ایک دعوت کا ایسے پرچہ دکھا کر یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں ابھی دعوت کھا کر آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بڑے آدمی ہیں، یہ آ سکتے ہیں. اب یہ فارغ ہو کے پھر ہمارے بھی کچھ خیال کریں اور شفقت فرمائیں. ابھی یہ تر و تازہ ہے نا، ابھی تر و تازہ ہے. جی محمود بھائی ایک دو شعر جب مسجد نبوی کے. جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے،
ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے ہم نے تو جو دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا انوار نظر آئے بولے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا انوار نظر آئے چھوڑایا ظہوری چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں پر میرا اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ایک شعر آپ بھی سنا تھا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان. ہم روزانہ ایک فرمان غوث اعظم بھی سنتے ہیں. آئیے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا حبیب میرا مشکل کشا بغداد کا دولہ. جی، فرمان غوث اعظم روزانہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور غوث پاک کے فرامین یقیناً بہت اہم ہیں ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، انہیں اقوال زرعی بھی کہا جاتا ہے. انہیں سونے کے حروف سے بھی لکھا جائے تو ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. آج کا فرمان کیا ہے عمران بھائی؟ جی، آج کا فرمان بھی چونکہ ہمارا موضوع نسبت ہے
تو نسبت کے حوالے سے ہی آج سوچا تھا کہ ہم بیان کریں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین میں سے کسی فرمان کو. ویسے تو ہماری گفتگو میں نسبت کے حوالے سے اور بھی بہت زیادہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین، آپ کے اقوال جو ہے وہ ذکر کیے جا چکے ہیں. ایک قول غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا وَعِزَّةُ رَبِّي وَجَلَالِهِ، میرے رب کے عزت و جلال کی قسم، اِنَّ يَدِي عَلَى مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا میرے مرید پر میرا دست شفقت ایسا ہے جیسا کہ زمین پر آسمان موجود ہوا کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لم یکن مریدی جید فانا جید، فرمایا کہ اگر میرا مرید عمدہ نہ صحیح تو کیا ہوا، میں تو جید ہوں، میں تو عمدہ ہوں. تو یہ وہ نسبت ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کے اندر نسبت کی ایک جھلک نظر آتی ہے، نسبت کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ جب ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں گے، آپ کے جو ہے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ہم پر بھی آپ کا سایہ شفقت، آپ کا دست شفقت ایسے آ جائے گا جیسا کہ ہمارے سروں پر آسمان موجود ہے. اور آسمان صرف موجود ہی نہیں رہتا بلکہ کبھی کبھی برستا بھی ہے. بالکل. تو یہ فیض بھی انشاءاللہ برسنے کا فیض بھی جاری ہوگا اور فیضان غوث اعظم ہمیں بھی ملے گا. اسی طرح اور بھی آپ کے فرامین نسبت کے حوالے سے ملتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے ایک رجسٹر دیا گیا، ایک دفتر عطا کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے مریدین کے نام ہیں اور ان سب کو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ غوث پاک سے نسبت کے بڑے فوائد ہیں. تو ہمیں اس دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور بالخصوص اس زمانے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ہستی یہ غوث پاک سے لنک کا بہترین ذریعہ ہے. آپ سے مرید ہو کر بندہ قادری ہو جاتا ہے اور الحمدللہ غوث اعظم کے مریدوں میں، عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اگر مرید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبرز اسکرین پر دکھائے جائیں گے، ان پر آپ ڈیٹیلز فارورڈ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ بھی قادری اتاری ہو جائیں گے. اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے کسی اور سلسلے میں مرید ہیں، غوث پاک کے مریدین میں بھی شامل ہو جائیے اور بیعت برکت کر لیجئے. اس طرح آپ اپنے ہی سلسلے میں مرید رہیں گے. چشتی ہیں، سہر وردی ہیں یا نقشبندی ہیں، اور قادری سلسلے کا فیضان بھی آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو غوث پاک کی نسبت اپنے دامن میں وابستہ رکھیے، اپنے دامن سے باندھ کر رکھیے. ایک شخص کی قبر تھی، وہ کھل گئی کسی وجہ سے، اسے اس جگہ سے دوسری جگہ پر دفن کرنا تھا. جب قبر کھلی تو دیکھا گیا کہ اس کے ناک کے پاس 2 گلاب کے پھول رکھے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ کیا نیک بندہ ہے، کیا سعادتوں والی موت پائی ہے اس نے، پھول رکھا ہے چہرے پر. جب اسے اٹھا کر دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا تو دیکھا کہ وہی پھول جو تھے وہ سانپ بن گئے، اب بن بنانے لگے، اسے ڈسنے لگے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی پھول تھے ابھی سانپ ہو گئے. کسی بزرگ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے حضور، یہ پہلے پھول تھے پھر سانپ ہو گئے. وہ بزرگ جو تھے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ در حقیقت یہ جو شخص تھا یہ خود تو گناہگار تھا، لیکن یہ جس جگہ پر مدفون تھا، جہاں پر اس کی قبر تھی، وہ جگہ کسی اللہ والے کا پڑوس تھا، کسی اللہ والے کا قرب تھا. اس اللہ والے کی برکت سے اس گناہگار بندے کے جو سانپ تھے وہ گویا پھول میں تبدیل ہو گئے تھے. اب جب تم نے وہ جگہ تبدیل کی ہے تو پھر اس کی شامت اعمال اس کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ کوئی ترکیب بنا کر اسے اسی قرب میں، اسی اللہ والے کے پڑوس میں دفنا دو. چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس سے وہ جو عذاب تھا، وہ جو تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی. پتہ چلا نسبت اور قربت کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. ایک اللہ والے کی قرب سے اس کی شامت اعمال دور ہو گئی. یہ حکایت جو ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھی ہوئی ہے اور اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھا گیا تھا. اچھا. تو آپ نے اسی کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، جب اس کو دوبارہ اللہ کے ولی کے مزار کے قریب دفنایا گیا، رکھا گیا، تو وہی جو اپنا پھول تھے، اپنا سانپ تھے، وہ دوبارہ پھول بن چکے تھے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دی. مزید اختتامی اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں نسبت کے متعلق. یعنی نسبت سے ہم نے جو درس حاصل کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کی نسبت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے، مرید ہونا سنت ہے، یہ ساری چیزیں سیکھے. اس پہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں ادب کا ہم نے پہلو سنا کہ ادب جو ہے بزرگوں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی نسبت کی طرف وہی جائے گا، بزرگوں کی طرف وہی جائے گا جو ادب والا ہوگا. بالکل. عقیدت ادب، جی عقیدت اور ادب جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. ادب کرے گا تو عقیدت دل میں پیدا ہوگی. اچھا، اب عقیدت ہوگی تو ان کی طرف وہ نسبت وہ کرے گا. تو یوں ادب بڑا ضروری ہے. ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یا اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا،
وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کیا کرتے تھے وہ تو ایک الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن جب وہ بیان بھی کرتے تھے نا اس ادب کو، وہ بھی بڑا شاندار ہوتا تھا۔ ازارۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، وہ بات بیان کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خود کے لیے بیان کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کنتو عبدہ و خادمہ، کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عبد تھا اور آپ کا خادم تھا۔ بہت لوگوں کو عبد کے لفظ سے نا بڑی وہ ہوتی ہے کہ عبد کا لفظ جو ہے نا وہ بول دیا، تو عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، لیکن عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ عبد کا بندہ جب اللہ تبارک خادم بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، تو یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے وہ لفظ بیان کیے تو یوں نسبت جو بیان کی اور اپنا جو ان سے ریلیشن بیان کیا وہ کتنا ادب والا انداز تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ بیان کیا مختصراً، تو وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عالم صاحب فوت ہوئے، ان کو کسی نے خواب میں دکھا، حضرت کیا ہوا معاملہ؟ فرمایا جنت عطا ہوئی، لیکن وجہ کیا تھی؟ جنت تو عطا ہوئی، انہوں نے وجہ بیان کی کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں میرے علم کی وجہ سے مجھے جنت عطا ہوئی، وجہ یہ تھی کہ میں جو نسبت ایک راعی سے، راعی کا مطلب کیا کہ جو چرواہا، ٹھیک ہے، ایک راعی سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بیان کہ ایک نگہبان سے جو اس کے کتے کو ہوتی ہے نا، میری جو یہ نسبت تھی نا حضور سے، اس طرح کی سگ والی جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں بخشا گیا ہوں۔ یعنی یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے یوں جو ہمارے صحابہ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کا جو ادب اور عقیدت والا اور الفاظ میں جو وہ ادب والا انداز ہوتا تھا، اس سے بھی بڑے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے کہ آج آپ کسی کی بھی گفتگو سن لیں، جب وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اولیاء کے بارے میں گفتگو کریں گے، نعوذ باللہ جب یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے تو لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے یعنی وہ خطرے والے ہوتے ہیں اور ایسے بے ادبی والے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ یعنی ادب والا ایسا لفظ نہ بولے۔ تو یوں ادب بڑا ضروری ہے، ادب ہوگا تو یہ ساری نسبتوں کی جو بہاریں ہیں یہ حاصل ہوں گی۔ فضیل بھائی نے شروع میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کوئی ایسا ولی نہیں گزرا ہے، کوئی ایسے ہمیں ہستی نہیں نظر آتی جن کو ہم پہنچا ہوا کوئی ولی مانتے ہوں جنہوں نے بیعت نہ کی ہو۔ آج ایک طبقہ ہے جو بیعت کرنے میں بڑا ڈرتا ہے یا جھجکتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے یا کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی عمریں نظر آتی ہیں، 60 سال کے ہو گئے، 65 کے ہو گئے، لیکن وہ مرید نہیں بنتے ہیں غوث پاک کے دامن میں۔ اور بعض اوقات یہ اشکالات بھی ہوتے ہیں کہ پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر یہ کرنا پڑے گا، اوراد پڑھنے پڑیں گے، وظائف پڑھنے پڑیں گے، تو ان کے ان سوالات کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مرید ہونا جہاں پر بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، وقت نزا، قبر کے اندر برکتیں، رحمتیں، یہ جو ایک مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ یار مرید ہو جائیں گے نا تو اب نمازیں پڑھنی پڑیں گی، مرید ہو جائیں گے تو اب جو ہے نا وہ داڑھی رکھنی پڑے گی، مرید ہو کر جو ہے نا یہ پھر تو مشکل ہے، یہ گڑبڑ والا دھندا بند کرنا پڑے گا اپنے کو۔ تو بھائی گڑبڑ والا دھندا یہ تو پہلے منع ہے، ٹھیک ہے نا، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے۔ اچھا اس طریقے سے جو ہے نا وہ دیگر سارے معاملات جو فرائض، واجبات، سنتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اور وہ مرید بن جاتا ہے تو انشاءاللہ بزرگوں کا ایسا فیض جاری ہوگا کہ وہاں صدا لگے گی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ قادری اتاری دوڑتا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد پہنچ جائے گا، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا یہ جانا۔ دیکھیے ہمارے سامنے ہی ہے نا، آپ بوڑھوں کو تو ہم یہ چھوڑیں، نوجوان شخص پہلی صف میں تکبیر اولا فوت نہ ہوتی ہو اور کتنے کتنے سال ہو گئے ہوں، ایسی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں واقعی۔ تو یہ بیعت کی برکت نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ لہٰذا گھبرائیں نہیں، مرید ہو جائیں، مرید بننے سے سارے کام انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائیں گے، اصلاح آسان ہو جائے گی، کام چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی لیے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ میرے مرید ڈرو نہیں، اللہ رب ہے، اتانی رفعتا نلت المنالی، اور مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال۔ کیا بات ہے، غوث پاک تسلیہ بھی دے رہے ہیں۔ مرید کی بات چلی، مرید کی بات چلی تو ہم اور آپ اپنے آپ پر بھی غور کریں۔ جب تک ہم مرید نہیں ہوئے تھے اور کسی کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ نہیں دیا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یعنی ہماری حالت کیا تھی اور کیا تھا، یہ سب کچھ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اچھا ہمیں جو دیکھتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یار جب تک یہ نہیں تھا
तब तक ये कुछ भी नहीं था, जब है तो बहुत कुछ है। तो यानी जब मुरीद बंदा हो जाता है मिलता बहुत कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल, बस देखने वाली आंखें चाहिए। और हमें महमूद भाई ने बताया ना कि जो अहले नजर है वो तो दुनिया में उसकी बरकतें देख लेते हैं, और जो ये नहीं है, अहले नजर नहीं है, वो नज़ा में, सकरात में और कब्र और हश्र में जरूर देखेंगे कि अच्छों से निस्बत की क्या बरकत है। और ये मुरीद होने के बाद अगर किसी के ज़हन में बाज़ मरतबा शैतान भी डालता है ना कि ये भी मुरीद हो गया, इसमें क्या तब्दीली आएगी, तो भाई ये भी तो नमाजी है कई बरसों का, इसमें क्या की तब्दीली, कई तब्दीली इसमें भी नहीं आई, तो क्या नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, बंदे को अपने आप पर भी गौर करना चाहिए, अपने आप भी, अपने तई भी। देखें लुकमा खाने के लिए हाथ भराना पड़ता है, हैं? सोचा तो लुकमा मुंह में नहीं चला गया, तो कुछ करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खाली सोचने से काम नहीं होगा, देख लेने से काम नहीं होगा। जैसे आज आप दावत में तशरीफ ले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अशफाक भाई ये करना चाहूँगा, आपने जो बात की ना कि लोग जो है वो बैत नहीं करते, असल में उन लोगों के जहन के अंदर जो है वो पीर का जो खाका बैठा होता है वही गलत होता है। जी जी, वो गलत फहमियां होती हैं, वो गलत फहमियों को अपने जहन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर जगह दी होती है, और समझते हैं कि ये पीरों के काम है, जो गलत काम है, जो जाली पीर हैं, जो अपना इस्लाम को बदनाम करने वाले काम करते आ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मदीने में पढ़ते हैं, बगदाद में पढ़ते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला के दामन से वाबस्ता हो जाए, आपकी सीरत को पढ़ें, जो जामे शराइत पीर है वो शराइत उस बंदे के अंदर तलाश करें, अगर कोई जामे शराइत पीर मिल जाता है उसके हाथ पर बैत करें तो बरकतें हासिल होंगी। अगर आपके ख़ानदान में ऐसा कोई पीर है कि जो पर्दा नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, और आप उसी की वजह से बैत नहीं करना चाहते, तो ये आप जो है गोया के अंधेरे के अंदर हैं। आप ज़रा रोशनी में आए और इस्लाम को पढ़ें कि इस्लाम ने किस शख्स के बारे में कहा है कि उसको पीर बनाया जाए और किसके बारे में कहा है कि पीर ना बनाया जाए। तो जिसके बारे में कहा है कि ना बनाया जाए उसको तो हम भी कहते हैं कि ना बनाए, और ये हमारा पूरा टॉपिक होगा है। इंशाअल्लाह पूरा हम सिलसिला करेंगे इस पर कि पीर को कैसा होना चाहिए, पीर के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन को भी राय आगाही मिले कि भाई पीर की शराइत दिए हैं और पीर और मुर्शिद किस तरह के होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ, हम अपनी बात करते हैं कि जिस तबीब से एक बहुत बड़े कारवान को फ़ायदा पहुँच रहा है वो बिलाशुबा गौसे पाक के खुलफा में से एक हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हैं कि आपके सिलसिले में और आपकी अक़ीदत में आने के बाद नौजवानों को, मदनी मुन्नों को हम तब्दील होता महसूस करते हैं। बड़ी उम्र के हजरात के जिनको बात थोड़ी देर से समझ आती है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, उन उम्र वाले भी अमीर अहले सुन्नत की बात ऐसे सुन रहे होते हैं और मान रहे होते हैं। जब इतने लोगों को तब्दील होता हम देख रहे हैं तो हमें भी दावत इस्लामी के करीब आना चाहिए, अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता होना चाहिए। और अगर आप अब तक मुरीद नहीं हैं तो हमें मुरीद बन के गौसे पाक के फैज़ान को हासिल करना चाहिए। आइए बगदादी कसौटी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हामी मेरा मुश्किल कुशा बगदाद का दूल्हा। बगदादी कसौटी कोई शय हमारे किसी इस्लामी भाई के जहन में होगी और हम 11 सवाल करके उसको बूझने की कोशिश करेंगे। कौन पूछेगा? फुजैल भाई पूछें या अमीन भाई? कैसा चाहें। चले फुजैल भाई के जहन में। ठीक है, मैंने आसान रखिएगा भाई, हम मैं छोटे बिल्कुल छोटे जहन है हमारे। अच्छा, आपने इन्होंने कुछ सोचा? मैंने यूँ सोचा था, अब चूंकि आपने दे दिया सो दे दिया। मैंने यूँ सोचा था कि मैं जो सोचूंगा जी और आप बूझेंगे तो 11,000 का मैं अपने जेब से इंशाल्लाह मदनी चेक जो चलता है ना, क्या बात है, वो मैं पेश करूंगा अच्छा आपकी टीम को। मगर चूंकि फुजैल भाई ने बूझना है बस। चले आपको दे देते हैं, ठीक है, आप कर दे। अब आप कर लें। आपने अच्छी नियत की है ना, इतनी अच्छी नियत की। शुरू करें आप। नहीं इंशाल्लाह ताला मसला नहीं है इनका कोई, वो मुझसे मैं दे सकता हूँ ये भी। अच्छा मामला ये है, मैंने ठीक है सोच लिया आपने, बस सवाल कर सोचा था, मैंने पक्का सोचा था। जी जी, आप झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे यार, हमें हुस्न ज़न है आपसे। जी हुजूर जी सवाल करें भाई, 11 सवाल करने हैं। क्या वो कोई शे है? ला, यानी वो इंसान है यूं जी, है ना? ये दूसरा सवाल हो गया। नहीं ये सवाल नहीं हुआ, वो मैं इनके सवाल की वजाहत कर रहा था। वजाहत ही उनके सवाल की। उस दिन जब हमने बात की थी तो इन्होंने कैसा एक जबरदस्त सवाल करके 3 सवाल उसमें ले लिए थे
کہ کیا وہ حیات ہے، تو وہ 3 سوالات اس میں ہو گئے. اگر کوئی شے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ انسان ہوگا، مگر یہ کہ وہ اس کو اپنے اس ترکیب میں ہے کہ وہ سوال گنا جاتا ہے. چلے 2 سوال ہو گئے. کیا وہ شہر بغداد میں ہے؟ وہ شخصیت، وہ شخص اللہ عالم اس کے بارے میں. وہ شخصیت صاحب مزار ہے؟ جی صاحب مزار. ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. کتنے؟ 4 سوال ہو گئے. 4 صحابہ میں سے ہیں؟ لا. والدین غوث اعظم؟ نام. سبحان اللہ، ذرا زور سے نام. جی سبحان غوث پاک کے والدین میں سے ہیں تو پہنچ گئے. کیا وہ خواتین میں سے ہیں؟ لا. نام پتہ ہے؟ لا. پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو والد صاحب غوث پاک کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. محمود بھائی کیا بات ہے، ان کو 11,000 کا مدنی چیک ملنا چاہیے. آپ کو بس وہ ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی 11ویں شریف آئے گی اللہ کے حکم سے. چلے محمود بھائی نام بتائیں غوث پاک کے والد گرامی. غوث پاک کے والد گرامی کا نام. یہ ایک کام کرتے، اگر یہ جیسے امیر السنت نے مدنی مذاکرہ پوچھا تھا نا کہ نام، کنیت اور لقب، یہ تینوں بتا والد گرامی کا. والد گرامی کا اچھا، نام، کنیت اور لقب یہ تینوں بتا دینا. موسیٰ جنگی دوست. تو یہ نہیں، ابھی تو پتا چل گیا. نہیں یہ چلیں بتایا بتائیں تھا جلدی نا، تو پھر میں نے بتایا. بتائیں غوث پاک کے والد گرامی کا نام. نام بتائیں گے. نہیں کنیت بتا دی نا، بتا دی میں. ہاں جی. شیخ ابو موسیٰ جنگی دوست. شیخ موسیٰ ہے، نام موسیٰ ہے. کنیت ابو صالح، ابو صالح جنگی دوست. موسیٰ نام ہے اور جنگی دوست لقب. سبحان اللہ. موسیٰ جنگی دوست. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست. مدنی بغدادی کسوٹی میں آج غوث پاک کے والد گرامی کے متعلق خیال فرمایا آپ نے. پاک کیا بات ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ منقبت غوث پاک سنیں گے. میں عبدالرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ولیوں کے سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ میں آج کا موضوع غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد مدینہ مدینہ. کل کا موضوع ماشاء اللہ جل اتنے خوبصورت مدنی پھول سننے کو ملے کہ دل شاد شاد ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نسبتیں عطا فرما دی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت، ولیوں کی نسبت، بزرگان دین کی نسبت، اور سب سے پیاری اور اعلیٰ نسبت ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت، جس نسبت کے صدقے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو سدا شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو آپ سلسلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے تذکرے کے صدقے آپ کو دونوں جہان کی خیر و بلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے اور امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اگلی کال. ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کو. اور حاجی طفیل کو دیکھ کر وہ دور یاد آ جاتا ہے جب یہ مدنی چینل پر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کی اخلاق رضا تاری اٹلی سے. ماشاءاللہ. آپ کا ایک نام طفیل بھی ہے؟ اچھا نہیں، وہ فیصل تھا تو فضیل امیر علیہ سنت نے کیا. جی امیر علیہ سنت. میں نے کہا طفیل بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو. اچھا اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ حالانکہ سلسلے میں سب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی ترکیب آپ سمجھائیں ناظرین کو. آپ سمجھائیں نا. ساری بہار دلہنوں میں دلہا کے گھر کی ہے. نہیں آپ سمجھائیں ناظرین کو بھائی. نہیں کہا کریں جو نقیب ہوگا وہ اس کو مگر وہ مراد یہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا ہم بھی سکھائیں کہ سب کی دل جوئی کرتے رہے. میں نے پہلے آپ کے آنے سے پہلے عرض کر دیا تھا. آپ دیر سے تشریف لائیں. میں دوبارہ عرض کروں گا دعوت میں تھے. جی اگلی کال دیجیے. محمد کاشف تاریخ ڈویژن دہرہ والا چشتیہ سے. حضور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے اگر کوئی آج کہے کہ میں حضور غوث پاک کی ڈائریکٹ بیعت کروں بلا واسطہ تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے یا کسی سلسلے سے بندہ ان کا مرید بنے گا؟ اس میں کچھ تھوڑے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہے عمران بھائی، کیا کرے؟
غوث پاک رحمۃ پہلے اللہ زینے پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے، ڈائریکٹ پوری سیڑھی ایک ہی اس میں کور کرنی ہے. ویسے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ میرا ہے تو وہ میرا ہے. اچھا واہ. تو وہ جو ہے اپنا فیض تو جاری ہو ہی جائے گا، لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ اب چونکہ وہ پیر بنانے کے اندر جو ہے وہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو. یعنی یہ جن کے مرید ہیں پھر ان کے پیر صاحب پھر ان کے پیر صاحب، یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو پیر صاحب حیات ہیں، جو جامع شرائط پیر ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، ان کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، تو پھر فیضان زیادہ ملا کرتا ہے. مرشد جو ہوں گے وہ واضح و ارشاد کے ذریعے اصلاح اعمال بھی کرتے رہیں گے نا. بالکل. اگلی کال. رفتاری ولیوں کے سلطان سلسلے کے اندر میں ایک نعت کی فرمائش عرض ہے. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. یہ سنوا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے محمود بھائی سے سنی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کی یہ کال ہو. اگلی کال دیجیے. میرا نام محضر عالم اتاری ہے. اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی پیارا ہے. مجھے ایک کلام کی فرمائش تھی، آپ اپنی آواز میں سنا دیجئے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم سیو کر لیتے ہیں. کل کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو پیش کریں. وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے اور کل بھی آپ سلسلہ دیکھیے گا. مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. آج ہمارا موضوع تھا غوث اعظم سے نسبت کے فوائد. نسبت کی بڑی برکتیں ہیں. بزرگوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھیے. آئیے غوث پاک کی منقبت کے ایک دو اشعار آخر میں سنتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم. دونوں مل کر. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر متسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی. ہاں آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا. جب میں نے تمہیں پکارا. میں نے تمہیں پکارا. جب میں نے تمہیں پکارا. جب میں نے تمہیں پکارا. کام آیا تیرا سہارا. چلتا سیکھا گزارا تیرے غیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی. دونوں جہاں میں لاج رہے گی. دونوں جہاں میں لاج رہے گی.
लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, भगतों के झोले भर दो, कासा मेरा पंजर तने खैर से। तू है वो गौस के, हर गौस का शैतान तेरा, तू है वो गैस के, हर गैस है प्यासा तेरा। डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़े देश। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अभी एक कॉल भी आई थी कि अपने सिलसिले में अब्दुल हबीब भाई को बुलाएं। अब्दुल हबीब भाई का पैगाम आया है कि इंशाअल्लाह जुमे को वो हमारे साथ सिलसिले में होंगे, तो अपने इस सिलसिले को देखते रहिए। इंशाअल्लाह जुमे को भी आप हमारे साथ होंगे। अब्दुल हबीब भाई से भी मदनी फूल लेंगे। हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई भी इंशाअल्लाह हमारे साथ साथ हैं, नातख़्वां भी हैं, सिलसिला भी जारी है, फैज़ान गौसे आज़म भी जारी है। कल भी इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखना है और फिर सिलसिला होगा वलियों के सुल्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सिलसिले का फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, feedback@madanichannel.tv पर अपने मशवरे, अपने तासुरात। हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई बात आपको बुरी लग गई हो, हम इस पर माज़रत ख्वाही भी चाहते हैं, माज़रत ख्वाह भी होते हैं। और साथ ही आप कोई इस्लाह करना चाहें तो भी feedback@madanichannel.tv पर आप अपनी जो भी गुफ्तगू है, जो आपका माफ़ी ज़मीर है, वो बयान कर सकते हैं। ये मेल्स हमें मिल जाया करती हैं। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।